لائف کے اعتبار سے اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. کھانے پینے کے لیے سامان، باغات، کھیت موجود ہے، نہریں موجود ہیں، اور وہ آرام کے ساتھ، کھجور کے درخت موجود ہے، وہ آرام کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا شخص تھا، اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، وہ ساتھی ایسا تھا جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھی، لیکن وہ شخص ایمان والا تھا. دو دوست تھے جس کے پاس دنیاوی نعمتیں تھی، لگژریس لائف تھی. وہ شخص ایسا تھا جو مومن نہیں تھا، لیکن اس کا جو دوست تھا وہ مومن تھا، لیکن اس کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں تھی. تو ان دونوں کے درمیان کچھ کنورسیشنز ہوئے، کچھ ڈسکشن ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے. اور اگر ہم اس چیز کو اور ان آیتوں کو اور ان آیتوں سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں، اگر ہم نے ان کو سامنے رکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی زندگی میں اور آج کے زمانے میں جہاں ہمارے یہاں ویسٹرن سویلائزیشن کا غلبہ ہے، مادیت کا غلبہ ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، مٹیریلزم کا غلبہ ہے، جہاں ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو ہی سب کچھ سمجھ کے رکھا ہے، اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے آج کے زمانے کے لوگوں کو خاص طور پر رہنمائی فرمائی ہے. چونکہ ہمارا جو یقین ہے اس کتاب اللہ پر، قرآن کریم پر، کہ یہ کتاب اب قیامت تک کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے، تو ہر زمان و مکان کے لیے ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنے کا طریقہ اور ہر طرح کی مشکلات کا حل اس کتاب میں ہونا چاہیے. تبھی یہ کتاب وہ ہوگی جو قرآن کریم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور ہر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جہاں پہ مادہ پرستانہ مزاج بن چکا ہے، جہاں مٹیریلزم والا مزاج بن چکا ہے، اسے ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کی حقیقت اور زندگی کی حقیقت کو کس طرح سمجھنا ہے، اللہ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا. تو یہ دو ساتھی تھے، دو دوست تھے. ان دونوں کے درمیان اب ڈسکشن اور ایک کنورسیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا جسے مٹیریلسٹک لائف حاصل تھی اور لگژریس لائف حاصل تھی، اسے اس اپنی لگژری کا جو ہے نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، مالدار لوگوں کے اوپر جو ہے ایک مالداری کا اور غرور اور تکبر کا ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. اہل حکومت کے اوپر حکومت کا نشہ رہتا ہے، عہدیداروں کے اوپر عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، جاگیرداروں کے اوپر جاگیر کا جو ہے نشہ چڑھ جاتا ہے، بزنس مین کے اندر بزنس اور تجارت کی ترقی کا غلبہ اور اس کا اثر اور نشہ چڑھ جاتا ہے. بس اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر بھی یہ اثرات ظاہر ہوئے، اور اس شخص نے اپنے دوست سے کہا، وہ دوست جس کے